بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمے کی تینوں تقسیمات اسم، فعل اور حرف کو سمجھنے اور یاد رکھنے کے لیے دو پوائنٹس کو یاد رکھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے معنی پر دلالت کے سلسلے میں کسی دوسرے کا محتاج ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جا رہا ہے یا نہیں۔ جیسے کہ نمبر 1، اسم اپنے معنی پر دلالت کے سلسلے میں غیر کا محتاج نہیں ہوتا اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا، جیسے کہ رجلن یعنی مرد، فرسن یعنی گھوڑا اور مسجدن یعنی کہ مسجد۔ اس کا معنی بذات خود سمجھ میں آ رہا ہے اور اس میں ماضی، حال یا مستقبل کی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے، جبکہ فعل اپنے معنی پر دلالت کے سلسلے میں اسم کی طرح ہی غیر کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے، جیسے کہ ضربا یعنی کہ مارا، یہ پاسٹ ہے، ماضی، اور یضربو مارتا ہے یا مارے گا۔ عربی میں پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، یضربو مارتا ہے یا مارے گا، پریزنٹ اور فیوچر۔ جبکہ حرف اپنے معنی پر دلالت کے سلسلے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، جیسے کہ من یعنی کہ سے، الا تک اور علی پر۔ اکیلے جب یہ الفاظ بولے جائیں تو ان سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک کہ ان کے ساتھ آگے اور پیچھے دوسرے اسم یا فعل موجود نہ ہو۔ جیسے کہ اگر ہم کہیں سے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، جبکہ اگر ہم کہیں کراچی سے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ایک ڈسٹنس کی بات ہو رہی ہے اور اس لفظ سے کو ایک دوسرے لفظ کی ضرورت پڑی اپنا معنی سمجھانے کے لیے۔ اور الا تک، اس سے کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب ہم کہیں لاہور تک تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس سے ایک انتہا بتائی جا رہی ہے اور الا کو اپنے ساتھ ایک دوسرے لفظ کی ضرورت پڑی اپنا معنی سمجھانے کے لیے۔